اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، درس فقہ کے اس سلسلے کے تحت آپ کی خدمت میں جس نئے موضوع کو سٹارٹ کیا تھا وہ حیوانات کو شکار اور ذبح کرنے کے احکام کے سلسلے میں تھا۔ اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ دو بڑی تقسیم حیوانات کے درمیان، ایک حلال گوشت اور ایک حرام گوشت کی ہوا کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد خود انہی دونوں کے اندر حلال گوشت جانور اور حرام گوشت جانور میں مزید ایک تقسیم ہوا کرتی ہے کہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ رگ جب انسان کی گردن کو کاٹا جائے تو خون اچھل کے نکلتا ہے یا خون اچھل کے نہیں نکلتا۔ پھر اس کے بعد حلال گوشت جانور کے اندر خود ایک تقسیم ہے کہ وہ جانور پالتو ہے یا جنگل میں رہنے والا جنگلی جانور ہے۔ تو اس اعتبار سے احکامات کے درمیان فرق موجود تھا۔ حلال گوشت حیوان اگر جنگلی ہو یا پالتو، ہر دو صورت میں اگر خون جہندہ رکھتا ہے تو شرعی طریقہ کار کے مطابق اگر اسے ذبح کیا جائے تو پھر وہ پاک ہو جایا کرتا ہے۔ البتہ جنگلی جانوروں کے لیے ایک اور بھی حکم ہے کہ اگر اس کا شکار کیا جائے اسلحے سے یا شکاری کتے کے ذریعے سے تو اپنے مخصوص احکامات کے تحت وہ بھی، اس کا گوشت بھی حلال ہو جاتا ہے اور وہ جانور بھی پاک ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر حلال گوشت جانور جو پالتو ہے یا بعد میں پالتو بن گئے، جنگل سے لے کر آئے تھے ہرن اور اس کے بعد اسے پالتو بنا لیا گیا، تو پھر ایسی صورت میں اسے شکار کے ذریعے سے حلال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد حرام گوشت جانور کے لیے بات کرتے ہیں کہ حرام گوشت جانور جو خون جہندہ رکھتا ہی نہیں ہے۔ اگر حلال گوشت جانور خون جہندہ نہیں رکھتا، جیسے مچھلی، اور وہ پانی میں مر جائے تو وہ اس کا مردہ پاک ہے، البتہ کھانا حلال نہیں ہے۔ حرام گوشت جانور چاہے شکار کیا چاہے بغیر شکار کے، اگر خون جہندہ نہیں رکھتا تو ایسی صورت میں اس کا مردہ پاک ہے۔ لیکن ایسا جانور کہ جو بلوں میں رہنے والے ہیں، جیسے چوہا ہو گیا، سانپ وغیرہ ہو گیا، تو یہ جانور جو ہے وہ شکار کر کے یا ذبح کرنے کے نتیجے کے اندر بھی پاک نہیں ہو سکتے۔ حلال تو نہیں ہوں گے چونکہ حرام گوشت ہے، لیکن پاک بھی نہیں ہو سکتے۔ البتہ اس کے علاوہ چاہے پھر درندے ہو یا غیر درندے ہو، مثلا درندوں کے اندر چیتا ہے، بندر ہے، تیندوا ہے، شیر ہے، اور غیر درندوں مثلا اگر ہاتھی شمار کیا جائے یا ریچھ شمار کیا جائے، اگر وہ غیر درندہ شمار کیا جائے تو ایسی صورت میں اگر شرعی طریقہ کار کے مطابق انہیں ذبح کیا جائے یا شکار کیا جائے تو ان کا مردہ بھی پاک ہو جایا کرتا ہے، ان کی کھال بھی جو ہے وہ پاک ہو جایا کرتی ہے۔ اس کے بعد آخری مسئلہ جس سے یہ ابتدائی طور پر گفتگو ختم ہو جائے گی، اور وہ ہے جانور کے پیٹ میں موجود بچہ۔ کہا کہ اگرچہ حلال گوشت جانور ہو یا حرام گوشت جانور جس کو شرعی طریقہ کار کے مطابق اگر ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت پاک ہو جاتا ہے، اس کا جسم پاک ہو جاتا ہے، اس کا مردہ پاک ہو جاتا ہے، ایسے جانور بھی اگر ان کے جسم سے مردہ بچہ نکالا جائے یا وہ خود مردہ بچہ جنم دے، ہر دو صورت کے اندر وہ بچہ جو ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا، اس کا گوشت جو ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا، اس کا مردہ بھی پاک نہیں ہو سکتا، اور اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، اگرچہ وہ حلال گوشت جانور کا ہی کیوں نہ ہو، چونکہ ماں کے بطن سے وہ مردہ پیدا ہوا ہے یا اسے مردہ نکالا گیا ہے تو اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ اس کے بعد آج کی گفتگو، چونکہ بقرعید کے درمیان خاص طور پر ایک انسان اپنے جانور کو خود ذبح کر رہا ہوتا ہے، مستحب بھی ہے کہ اپنی جانور کی گردن پہ انسان خود چھری چلائے، اور اس کے علاوہ عام دنوں کے اندر بھی جب انسان اپنے سامنے جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھے تو ان مسائل سے آگاہی ضروری ہے کہ جانور کو ذبح کیسے کیا جائے۔ خاص طور پہ جب بقرعید کی بات ہے، انسان خود کسائی بلواتا ہے، اور بہت سی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کسائی نہیں ہوتے وہ کسائی بن جاتے ہیں، تو کچھ اناڑی پن یا لا علمی کی وجہ سے جانور جو ہے وہ اس کا مردہ یا جانور کا جسم ممکن ہے کہ اس کا گوشت جو ہے وہ حلال نہ رہے اور نتیجے کے اندر وہ نجس بھی ہو جائے پورا جانور۔ تو ان مسائل کو جو ہے وہ باریک بینی کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلا عنوان جو آج ہے اس سلسلے میں کہ حیوانات کو ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اگلا عنوان آئے گا کہ ذبح کرنے والے کی شرائط کیا ہے۔ ذبح کرنے کے طریقے کے اندر جانور کی 4 رگیں ہوتی ہیں جن کو اوداج اربع بھی کہا جاتا ہے، ان چاروں رگوں کا کٹنا ضروری ہے جانور کی روح نکلنے سے پہلے۔ ایک سانس کی نالی ہے، ایک غذا کی نالی ہے،
اور ایک سانس و غذا کی نالی کے دائیں اور بائیں طرف، یعنی دونوں طرف جو ہے وہ دو موٹی رگیں ہیں کہ جو ایک طرح سے خون کے آنے و جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ 4 رگیں ہیں جنہیں جانور کے جو گردن کی گرہ ہوتی ہے، اگر گردن کے اوپر ہاتھ رکھا جائے تو محسوس ہوگا کہ ایک گرہ جیسی ہے جس میں ابھار محسوس ہوتا ہے، اس کے نیچے سے چھری چلانی ہے اور ان 4 رگوں کو کاٹ دینا ہے۔ اس سے پہلے کہ جانور کی روح نکل جائے یہ رگیں کٹ جانی چاہیے۔ ممکن ہے کہ کبھی 2 رگیں کٹے، 3 رگیں کٹے، ایک رگ کٹنے سے جو ہے وہ رہ جائے، جانور تڑپ رہا ہے، بھاری ہے، ہاتھ سے جو ہے وہ نکل رہا ہے، لیکن جانور کی روح نکلنے سے پہلے اگر 4 رگیں کٹ جاتی ہے تو ایسی صورت کے اندر اس جانور کو اس کا ذبح شرعی طریقہ کار کے مطابق قبول کیا جائے گا اور جانور بھی پھر جو ہے وہ پاک اور حلال ہوگا۔ مسئلہ نمبر 2553 2553، حیوان کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی گردن کی 4 بڑی رگوں کو مکمل طور پر کاٹا جائے۔ نمبر 1 سانس کی نالی، نمبر 2 کھانے کی نالی، نمبر 3 اور 4 وہ 2 موٹی رگیں جو کھانے اور سانس کی نالی کی دونوں طرف ہوتی ہے۔ احتیاطی واجب کی بنا پر ان رگوں میں صرف چیرا لگانا یا گلا کاٹنا کافی نہیں ہے کہ آپ بولے گلا کٹ گیا تو 4 رگیں تو کٹ ہی گئی ہوگی، تو کسی بھی طریقے سے کٹ جائے، یہ کافی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ 4 رگوں کو کاٹنا ہوا ہی نہیں۔ تو شرعی ذبیحہ کسے کہیں گے کہ جب سانس اور کھانے کی نالیوں کو گلے کی گرہ کے نیچے سے اس طرح سے کاٹا جائے کہ وہ جدا ہو جائے، تو گرہ جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ اگر گرہ کے اوپر سے کاٹ دیا تو جانور پھر حرام ہو جائے گا۔ گرہ کے نیچے سے کاٹنا ہے اور 4 رگوں کو کاٹنا ہے جانور کی سانس کے نکلنے سے پہلے۔ اگلا مسئلہ 2554 کہ اگر کوئی شخص 4 رگوں میں سے بعض کو کاٹے اور پھر حیوان کے مرنے تک صبر کرے اور باقی رگیں بعد میں کاٹ لے، کہ کہے کہ میں نے 4 رگیں تو کاٹ لیے، تو کہہ رہے اس سے نہ جانور پاک ہوگا اور نہ حلال ہوگا۔ لیکن اس صورت میں جبکہ ان 4 رگوں کو جانور کی جان نکلنے سے پہلے کاٹ دیا جائے تو پھر وہ جانور پاک اور حلال ہو جائے گا، اگرچہ حسب معمول مسلسل نہ کاٹی جائے۔ بقرعید کے درمیان اس طرح کے مسلسل مناظر نکل آتے ہیں کہ ابھی آدھی گردن کٹی ہے، مثلا 2 رگیں، 2 جو ہے وہ سانس کی نالی اور کھانے کی نالی کاٹی اور جانور کھڑا ہو گیا، پھر کچھ کھڑا ہوا اور آگے دوڑا، پھر اس کو گرایا اور پھر کاٹا۔ سانس نکلنے سے پہلے اگر یہ 4 رگوں کو کاٹ دیا جائے تو پھر یہ جانور حلال اور پاک ہو جائے گا۔ اب ایک مسئلہ کہ آج کے حد تک جس کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے یعنی خود انسان نے شکار نہیں کیا، شکاری وہ نہیں ہے، بلکہ جنگل میں جانور نے جو ہے وہ کسی دوسرے پاک اور حلال جانور کو جو ہے وہ اس کی گردن کے اوپر حملہ کیا، اس کو شکار کیا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور گاؤں جو جنگلوں کے قریب رہتے ہیں وہاں بھی یہ واقعات ہوتے ہیں کہ جنگل سے کبھی کبھی شیر یا چیتا وغیرہ آ جایا کرتا ہے، یا مثال کے طور پہ بھیڑی آ جایا کرتا ہے، یا لومڑی آ جایا کرتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ جانور کی گردن پہ حملہ کرے اور جانور کی گردن پھاڑ دے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں اگر بھیڑیا جو ہے وہ کسی بھیڑ کا گلا اس طرح پھاڑ دے کہ گردن کی ان 4 رگوں میں سے جنہیں ذبح کرتے وقت کاٹنا ضروری کچھ بھی باقی نہ رہے، 4 رگیں پھاڑ دے، تو وہ بھیڑ حرام ہو جائے گی۔ کہ بھیڑیے کے ذریعے سے، کیونکہ وہ ہم نے خود شکار نہیں کیا ہے، وہ شکار کے احکامات کے مطابق نہیں عمل ہو رہا ہے، بھیڑیے نے حملہ کیا ہے اور 4 رگوں کو اگر وہ پھاڑ دے تو پھر ایسی صورت میں اس کو ذبح کرنا بھی نہیں کہا جائے گا، شکار کرنا بھی نہیں کہا جائے گا، اور یہ بھیڑ جو ہے وہ حرام ہو جائے گی۔ اچھا، 4 رگوں میں سے اگر صرف سانس کی نالی باقی نہ رہے، باقی تینوں باقی رہے، تو تب بھی یہی حکم ہے۔ بھیڑیا گردن کا کچھ حصہ پھاڑ دے اور 4 رگیں سر سے جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہو یا بدن سے جو ہے وہ باقی رہی ہوئی ہو، ابھی بھی وہ بدن سے جدا نہیں ہوئی ہو، فرض یہ ہے کہ جانور جو ہے وہ ہلاک ہو چکا ہو، تو ایسی صورتوں میں احتیاط واجب کی بنا پر وہ بھیڑ بھی حرام ہو جائے گی۔ ہاں، اگر اس کے جسم کا کچھ حصہ پھاڑ دے اور ابھی بھیڑ زندہ ہو اور فرد جا کر اپنی اس بھیڑ کی گردن کو جو ہے وہ ذبح کر دے، شرعی طریقہ کار کے مطابق اس کی 4 رگیں کاٹ دے، تو کہہ رہے کہ پھر وہ پاک اور حلال ہو جائے گی۔ اچھا، یہ مثال کے طور پہ دی جا رہی ہے بھیڑیا اور بھیڑ، ورنہ کوئی بھی جانور ہو جو زخمی ہونے والا ہے، وہ بھیڑ کے علاوہ بکری ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، اور اسی طرح سے زخمی کرنے والا جانور جو ہے وہ چاہے بھیڑیا ہو، چاہے لومڑی ہو، چاہے چیتا ہو، چاہے شیر ہو، مثال کی بات ہو رہی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر جانور کے ذبح ہونے کے بجائے جانور کی گردن کو اگلا جانور درندہ پھاڑ دے تو ایسی صورت میں وہ حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس طرح سے پھاڑے کہ ابھی اس کی جان باقی ہو
اور پھر اسے شرعی طریقہ کے مطابق چاروں رگیں اس کی کاٹ دی جائے تو پھر یہ جانور حلال ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی گفتگو یہاں کی حد تک مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی سلسلے کے اندر ذبح کرنے والے کے لیے جو احکامات شریعت نے بیان کیے اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔